بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز جو ہے تعارف قرآن میں سے سورہ بقرہ کی آیات جو آپ کے پورشن میں شامل ہیں ان میں سے آیت نمبر 86 جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، اشتروا جنہوں نے خرید لیا ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی آخرت کے عوض، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا اور نہ ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو خرید لیا، پس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 87 کہ وَلَقَدْ اور تحقیق یا بے شک آتینا موسیٰ الکتابہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّیْنَا اور پے در پے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، برسولی رسول، وآتینا اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات روشن نشانیاں، وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّیْنَا اور پے در پے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، برسولی رسول، وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم البینات اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں، وَأَیَّدْنَاہُ اور ہم نے مدد کی اس کی، بروح القدس روح القدس کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، افکلما کیا پس کلما جب کبھی، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول بما اس چیز کے ساتھ، لا تہوی انفسکم جس کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً پس ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً ایک فریق کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلف کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر رکھی ہے، فقلیلاً پس بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ فلما اور جب کبھی، جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، ماہم جو ان کے پاس ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اور اس سے قبل یا اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما پس جب، جاءہم آئی وہ ان کے پاس، ما عرفوا جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا تو انہوں نے انکار کر دیا، بہ ساتھ اس کے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین پس لعنت ہو کافروں پر اللہ تعالیٰ کی، بئس ما بری ہے، اشتروا بیچ ڈالا، بہ ساتھ اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، باغیاً سرکشی کی وجہ سے، ان ینزل اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، اعلی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے، بغضب علی غضب
پس وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینوا ایمان لاؤ بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ، وہ انکار کر دیتے ہیں بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے۔ کل کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تو پس کیوں تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، و بے شک آئی تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، ساتھ روشن نشانیوں کے، ثم اتخذتم العجل، پھر بعد میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو لا کھڑا کیا، خُذُوا، اور کہا کہ پکڑ لو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا، تو انہوں نے کہا، سمینا، ہم نے سنا، وَعَصَیْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِہِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی معبود رچ بس گئی، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کل کہہ دیجئے بیسا ما، بہت بری بات ہے، یامرکم، جو حکم دیتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کریمہ کا با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں آیت نمبر 86 سے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حریف دیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض، پس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور مسلسل پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، ان کے بعد رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے روح القدس سے ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کیا پس جب کبھی تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آیا جس کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکشی کرتے رہے، ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ انبیاء کو تم قتل کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے، جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، اور حالانکہ اس سے قبل وہ اس پر فتح کی دعائیں مانگتے تھے ان لوگوں پر جو کفر کیا، جنہوں نے جب ان کے پاس آ گئی جس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کہ انہوں نے کفر کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، انزل اللہ بغین، سرکشی کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل فرماتا ہے، پس وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو کچھ اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور ہم انکار کریں گے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ تو حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو کہہ دیجئے تم کیوں انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے اگر تم مومن ہو، اور تحقیق بچھڑے تم نے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کے لفظی اور با محاورہ ترجمہ کے بعد ہم ان آیات کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ بھی جو ہیں یہ بنی اسرائیل سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اس سے پہلے قبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی تھی کہ تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض حصے کا
انکار کرتے ہو اور اپنے بھائیوں کا قتل بھی کرتے ہو، ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو، اور پھر جب وہ قیدی بنتے ہیں تو فدیہ دے کے ان کو چھڑواتے بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، قیامت کے دن وہ انہیں شدید عذاب سے دوچار کرے گا۔ انہی لوگوں کے بارے میں بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں جو ہے وہ آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیاوی زندگی جو ہے انہوں نے کیسے خریدی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں ترمیم کیا کرتے تھے، لفظی بھی معنی بھی، اور پھر یہ کہ یہ ان آیات کے عوض قیمت وصول کیا کرتے تھے اور دنیاوی منفعتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں بنی اسرائیل کے، انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور دنیاوی منفعت کو ترجیح دی، اللہ کی آیات کو بیچا، ان میں تحریف کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت کے دن عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کرے گا۔ بنی اسرائیل کو یہ دعویٰ تھا، یہ غلط فہمی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتا ہے کہ ان کے غلط عقائد، غلط اعمال کی وجہ سے ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان سے ایسا نہیں ہوگا کہ ان سے بغیر حساب کتاب انہیں داخل کر دیا جائے جنت میں، بلکہ ان کے برے اعمال، برے عقائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا، انہیں سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ اگلی آیات میں آیت نمبر 87، 88، 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور پے در پے اور مسلسل ان کے بعد رسول بھیجے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب اور لاڈلی جو ہے وہ قوم تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء علیہ السلام ان میں مبعوث کیے، اور دنیا میں سب سے پہلے توحید کا انہی کو علم بردار بنایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت جو ہیں تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے، اور پھر یہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جہاں بہت سے انعامات کیے تو انبیاء علیہ السلام بھی ان میں مسلسل بھیجے، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، عیسیٰ ابن مریم کو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روشن نشانیاں یعنی معجزات عطا کیے کہ انہوں نے قوت گویائی عطا کی، ان کو پنگوڑے میں انہوں نے اپنے والدہ کی بریت کا اعلان کیا اور اپنے عبداللہ ہونے کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے کہ وہ جو ہے پرندہ بنا کر پھونکتے تھے، ہوا میں اڑنے لگ جاتا تھا، پھر برس کے مریضوں کو، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور پھر بینات سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کے احکام اور دلائل بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیے تھے، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کے مدد کی، اور وہ ہر مشکل وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمایا کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس ایسا پیغمبر آیا، ایسی باتیں لے کر آیا جس کو تم پسند نہیں کرتے تھے، تو تم نے تکبر کیا، اور یہاں تک کہ تم نے ایک انبیاء علیہ السلام کے گروہ کو جھٹلا دیا، ان کے احکامات کو، ان کے قوانین کو بالکل جھٹلا دیا، اور پھر ایک گروہ کو یہاں تک تم سرکشی پہ اترے کہ تم نے انبیاء علیہ السلام کے ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی بدعمالیوں اور بد عقائد کا جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے تنبیہ فرماتا ہے کہ تم تو ایسے لوگ ہو کہ تمہارے پاس بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کی اللہ تعالیٰ نے تم پہ اتنے زیادہ انبیاء علیہ السلام عطا کیے، بھیجے، ان کو معجزات عطا کی، کھلی نشانیاں عطا کی، چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان پر کھلا ایمان لاتے، لیکن جب کبھی ایسا رسول تمہارے پاس آتا جس کی باتیں تمہیں پسند نہ آتی
تو تم نے ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ ہستیوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اور پھر اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہمارے دل جو ہیں، ہمارے پاس بہت سا علم ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو ہے وحی کی صورت میں، اس وجہ سے ہمارے دل جو ہیں غلاف میں ہیں، اس میں کوئی ناپاک چیز جو ہے باہر سے داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی صورت میں جب ان کے عقائد درست ہوتے تو یہ بات درست تھی، لیکن انہوں نے کفر اور شرک کا ارتکاب کیا، انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا، تو واقعی ان کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، مہر لگ چکی ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، ان کے دلوں میں حق بات داخل نہیں ہو سکتی، ان میں بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب کبھی ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی قرآن مجید، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، یہ فتح مانگا کرتے تھے کہ جب وہ نبی ہمارے میں آئے گا تو کفار کو کہا کرتے تھے کہ ہمیں تم پر فتح نصیب ہوگی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، اللہ نے ان کو مبعوث کر دیا، اور یہ کیسے پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اپنے بیٹوں کی طرح، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، اللہ کی کتاب آ گئی، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر تم میں آ جائیں گے اور کتاب قرآن مجید نازل کر دی جائے گی تو تم اپنی شریعت کو، کتاب کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر عمل کرو گے۔ تو انہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی کتاب کا، اللہ کی کتاب کا، پس ایسے کافروں پر اللہ نے لعنت کی۔ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، کہ انہوں نے کفر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا تھا اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر، تو انہوں نے سرکشی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تو یہ غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ ایسے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے قرآن مجید، تو کہتے کہ ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر، یعنی تورات جو ہے وہ نازل کی گئی ہے، ہم اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ کتاب الہی، آخری الہامی کتاب، حق پر مبنی کتاب ہے۔ اور کتاب حکیم کی یہ صفت ہے قرآن مجید کی کہ وہ آپ سے پہلے الہامی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی منزل من اللہ تھی، ان کے احکامات بھی سچ پہ، حق پہ مبنی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم اپنی ہی کتاب پر ایمان لاتے تھے تو تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم ایمان والے تھے؟ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ آئے تو پھر تم نے ان کی معجزات کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے احکامات کو کیوں نہیں مانا؟ اور تم شرک میں کیوں مبتلا ہوئے کہ ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا اور پرستی شروع کر دی، اور تم اس شرک کا ارتکاب کرنے والے سب سے بڑے ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کی کتاب میں جو احکامات ہیں ان کو مانو گے، اور جو عہد تم نے ہم سے کیا ہے کہ شرک نہیں کرو گے، والدین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، اور کسی کا قتل نہیں کرو گے، تو تم نے اور تم سے یہ کہا گیا تھا کہ جو احکام شریعت ہم نے تم کو دیے ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو، تو تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا، حالانکہ تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت جو تھی وہ تمہارے کفر کی وجہ سے رچ بس گئی تھی۔ تو کہہ دو ان سے کہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے تم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے، تمہیں بری بات کی طرف مائل کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔